بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا آج ہم سبق نمبر 8 زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے جو الموضع الثانی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں مسائل جو ترتیب وار ہم ذکر کر رہے ہیں، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ آج ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور اس میں سے بھی الموضع الثانی، اس میں ہم نے عقد نکاح کی درستگی میں عورت کی اجازت کے جو احکام ہیں ہم نے وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور گزشتہ سبق میں ہم نے جو چیز سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ان میں سے اہم چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو عورت کی دو قسمیں، یعنی ایک عورت کی اجازت جو ہے وہ بولنے کے ساتھ مشروط کی ہے اور ایک کی خاموشی کو آپ نے اجازت بنایا ہے، اس حوالے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے جو طیبہ بالغہ ہے، وہ عورت جو بلوغت کو پہنچ چکی ہے اور شوہر دیدہ ہے، اس کی اجازت کا کیا حکم ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں ہم نے دلائل کا بھی احاطہ کیا۔ اس کے علاوہ پھر جو کنواری لڑکی ہے اس کی اجازت کے حوالے سے، اور طیبہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی غیر بالغہ جو ہے اس کی اجازت کے حوالے سے کیا آیا ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں الحمدللہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں جو چیز ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے باب الثانی اور الموضوع الثانی سے جو اگلا حصہ ہے، ہم نے جو گزشتہ مسئلہ پڑھا اس سے آگے جو مسئلہ ہے وہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق جو ہم پڑھیں گے تو اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا جائے گا وہ ہوگا طیبہ غیر بالغہ، اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہے، کیا آیا اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق چونکہ الموضوع الثانی باب الثانی سے ہے تو باب الثانی جو ہے اس میں الموضوع الثانی کا جو اصل عنوان جو ہیڈنگ ہے وہ ہے وَأَمَّا مَنِ الْمُعْتَبَرُ قَبُولُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ، اس عنوان کے تحت ہم چل رہے ہیں، اسی میں سے ہم یہ مسئلہ دیکھیں گے کہ طیبہ غیر بالغہ کی اجازت کی کیفیت کیا ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں اس مسئلہ میں وَأَمَّا الثَّيِّبُ غَيْرُ الْبَالِغِ، جہاں تک اس طیبہ کی بات ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، جو سن بلوغت کو نہیں پہنچی، جہاں تک اس کی بات ہے فَإِنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا يُجْبِرُهَا الْأَبُو عَلَى النِّكَاحِ، امام صاحب لکھتے ہیں کہ وہ طیبہ جو ابھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچی، سن بلوغت کو نہیں پہنچی، تو اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف اور فقہاء کی آراء یہ ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان دونوں کا کہنا ہے کہ یجبرها الابو علی النکاح، اس کا باپ اس کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لا یجبرها، باپ اس کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر جو ائمہ کا اختلاف ہوا اس کا سبب یہ ہے، سبب اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ طیبہ غیر بالغہ جو ہے اس کو کمواری کے حکم میں رکھتے ہیں، اور جب کمواری کے حکم میں رکھتے ہیں تو کمواری کو باپ مجبور کر سکتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ولی جو ہے بالغہ عورت کو مجبور نہیں کر سکتا، اگر کمواری ہے یا طیبہ ہے لیکن وہ غیر بالغہ ہے، سن بلوغت کو نہیں پہنچی، تو اس کا باپ یا اس کا ولی جو ہے اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو طیبہ ہے
وہ اجازت کے ساتھ اس کا نکاح مشروط ہو چکا ہے، جب تک اس سے پوچھا نہ جائے، وہ راضی نہ ہو، تب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بالغہ ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد امام صاحب آگے لکھتے ہیں وقال المتاخرون، یہ تین فقہا کا امام صاحب اختلاف ذکر کرنے کے بعد آگے مزید اختلاف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان فی المذہب فیہا ثلاثۃ اقوال، اس مذہب میں مزید تین اقوال ہیں متاخرین کے نزدیک۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قول، ان میں سے پہلا قول، ان الابا، بے شک باپ، یجبرها، وہ مجبور کر سکتا ہے، ما لم تبلو بعد الطلاق، لکھتے ہیں کہ جب تک وہ عورت طلاق کے بعد بالغ نہیں ہو جاتی تب تک باپ اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ، یہ امام اشہب رحمہ اللہ جو ہیں یہ ان کا قول ہے۔ وَقَوْلٌ، اور ان میں سے دوسرا قول یہ ہے کہ إِنَّهُ يُجْبِرُهَا، باپ اپنی بیٹی کو مجبور کر سکتا ہے، وَإِن بَلَغَتْ، اگرچہ وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ سُحْنُونٍ، یہ امام سحنون رحمہ اللہ جو ہے یہ ان کا قول ہے۔ وَقَوْلٌ، اور تیسرا قول، إِنَّهُ لَا يُجْبِرُهَا وَإِن لَمْ تَبْلُغْ، باپ اپنی بیٹی کو مجبور نہیں کر سکتا اگرچہ وہ بالغ نہیں بھی ہوئی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي تَمَّامٍ، یہ امام ابو تمام رحمہ اللہ جو ہیں یہ ان کا قول ہے۔ اس کے بعد آگے امام صاحب لکھتے ہیں وَالَّذِي حَكَيْنَاهُ عَن مَالِكٍ، اور وہ قول جو ہم نے بیان کیا ہے مالک رحمہ اللہ سے، هُوَ الَّذِي حَكَاهُ أَهْلُ مَسَائِلِ الْخِلَافِ كَابْنِ الْقَصَّارِ وَغَيْرِهِ عَنْهُ، یہی بیان کیا ہے مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ابن قصار رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ نے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، امام صاحب لکھتے ہیں کہ جو اختلاف ہم نے امام مالک رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے، اسی اختلاف کو دلیل کی بنیاد پر اور اختلافی مسائل پر بحث کرتے ہوئے ابن قصار رحمہ اللہ وغیرہ نے اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی، امام صاحب لکھتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، امام صاحب آگے جو سبب اختلاف ہے اس چیز کا وہ نقل کرتے ہیں کہ ائمہ کے درمیان اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، ان کے اختلاف کا سبب معارضۃ دلیل الخطاب للعموم، دلیل خطاب کو عموم کے لیے پیش کرنا، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُسْتَعْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیمہ جو ہے، جو یتیم بچی ہے، اس سے پوچھا جائے گا اور اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ یفہم منہ، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان ذات الابی، جو باپ والی عورت ہے یعنی جس کا باپ موجود ہے، لا تستعمر، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، الا ما اجمع علیہ الجمہور، مگر وہ جس پر جمہور کا اتفاق ہوا ہے، من استعمار الثیب البالغ، کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ جو سیبہ بالغہ ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ اب جو حدیث اوپر امام صاحب نے نقل کی ہے کہ لا تستعمر الیتیمۃ فی نفسها، یتیمہ سے پوچھا جائے گا، اس کا مفہوم مخالف یہی بنتا ہے کہ جو باپ والی ہے، جس کا باپ موجود ہے، وہ یتیم نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہی جو خطاب کی دلیل ہے اس کو جب عموم پہ پیش کیا تو یہ سبب اختلاف بنا۔ اسی طرح آگے امام صاحب لکھتے ہیں وَعَمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے یہ قول ارشاد فرمایا، اس کو عموم پر پیش کرنا، الثیب احق بنفسها من ولیها، جو سیبہ ہے، جو شوہر دیدہ عورت ہے، احق بنفسها من ولیها، وہ اپنے نفس کا زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی سے بھی، یتناول البالغ وغیر البالغ، یہ حدیث جو ہے بالغہ عورت کو اور نابالغہ دونوں کو شامل ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول لا تنکح الایم حتی تستعمر، کہ جو بیوہ شوہر دیدہ عورت ہے اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے
پوچھ لیا جائے، اس کی رضا کو طلب کر لیا جائے. ولا تنکح حتی تستأذن، اور نہ ہی اس کا نکاح ہوگا یہاں تک کہ اس سے اجازت بھی لے لی جائے. یدل بعمومہ علی ما قالہ الشافعی، یہ روایات جو ہیں عموم پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا موقف ہے. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایات عموم پر دلالت کرتی ہیں. اب سیبہ جو ہوگی وہ بالغہ ہو یا غیر بالغہ ہو، جیسی بھی صورت ہو، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکاح کیا جائے گا. وَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، اور امام صاحب آگے لکھتے ہیں کہ ان کا اختلاف ان دونوں مسئلہ میں، یعنی جو اوپر مسائل ذکر کیے گئے ہیں عورت سے پوچھنے کے حوالے سے، سیبہ، بالغہ اور غیر بالغہ، اور ان پر جبر کرنے کے حوالے سے جو مسائل سارے آئے ہیں، امام صاحب لکھتے ہیں کہ ان اختلاف کا جو علماء اور فقہاء میں اختلاف ہوا ہے ان دونوں مسائل میں، وہ سبب آخر، اس کا ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ سبب کون سا ہے اس کو امام صاحب نے خود بیان کیا. اور امام صاحب لکھتے ہیں وہ سبب یہ ہے وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ الْقِيَاسِ، اور وہ یہ ہے کہ قیاس کو حاصل کرنا، قیاس کو مستنبط کرنا، من موضع الاجماع، اجماع سے، جس مسئلہ پر علماء اور فقہاء کا اجماع ہوا اس اجماع والے مسئلہ سے ایک نئے مسئلہ کا استنباط کرنا، اس پر قیاس کرنا. یہ جو قیاس کیا ہے اس اجماع پر، یہ اس مسئلے میں سبب اختلاف بن گیا. اور وہ کیا قیاس ہوا اس کو بھی امام ابن رشد رحمہ اللہ نے خود بیان کر دیا. اور یہ اختلاف بھی اس وجہ سے ہے جس کو امام صاحب لکھتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ان سب کے سب یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق کہ عَلَىٰ أَنَّ الْأَبَا يُجْبِرُ الْبِكْرَ، کہ باپ جو ہے وہ کمواری کو مجبور کر سکتا ہے، غیر البالغی، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی. یعنی علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہو چکا کہ جو ابھی بالغ عورت نہیں ہوئی اور کمواری ہے اس کو باپ مجبور کر سکتا ہے. وَأَنَّهُ، اور ساتھ جو اتفاق ہے وہ اس بات پر ہے کہ لا یجبر السیبہ، وہ سیبہ کو مجبور نہیں کر سکتا. اور سیبہ بھی کون سی؟ البالغہ، جو بالغ ہو چکی ہے. تو الا خلافا شاذا فیہما جمیعا، مگر کوئی شاذ رائے اس میں موجود ہے، مگر جو جمہور علماء کا اتفاق ہے اور رائے ہے وہ اسی بات پر ہے کہ باپ بکر یعنی کمواری جو غیر بالغہ ہے اس کو مجبور کر سکتا ہے، اور جو سیبہ ہے اور بالغہ ہے اس کو مجبور نہیں کر سکتا. کما قلنا، جس طرح ہم نے کہا، اختلافو، کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے، فی موجب الاجبار هل هو البکارہ. اب امام صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات پر اختلاف کیا ہے کہ جبر کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہے. هل هو البکارہ، کیا وہ بکارت ہے، کیا وہ کموارگی ہے جس کی وجہ سے جبر کیا جا سکتا ہے، اب صغر، یا وہ صغر سنی ہے یعنی چھوٹی عمر ہے. فمن قال صغر، جس نے کہا کہ چھوٹی عمر ہے، کم عمر ہی کی وجہ سے باپ مجبور کر سکتا ہے، تو اس نے کہا لا تجبر البکر البالغ، جب چھوٹی عمر کی وجہ سے باپ مجبور کر سکتا ہے تو اس وقت باپ پھر کمواری عورت جو بالغہ ہے اس کو مجبور نہیں کر سکتا. یعنی اگر تو اجبار کو یعنی جبر کو واجب کرنے والی چیز صغر سنی ہے یعنی چھوٹی عمر ہے، تو باپ پھر بالغہ کمواری جو بالغہ ہے اس کو باپ مجبور نہیں کر سکتا. ومن قال البقارہ، اور جس نے کہا کہ بکارت کی وجہ سے، کموارگی کی وجہ سے باپ مجبور کرتا ہے، پھر تو امام صاحب کہتے ہیں تجبر البکر البالغہ، تو پھر باپ جو ہے وہ کمواری کو بھی مجبور کر سکتا ہے. ولا تجبر السیبہ، اور نہیں وہ مجبور کر سکتا سیبہ کو، الصغیرہ، جو چھوٹی ہے. یعنی اگر تو صغر سنی کی وجہ سے باپ مجبور کر سکتا ہے تو پھر باپ کمواری بالغہ کو نہیں مجبور کر سکتا، اور اگر کموارگی کی وجہ سے باپ مجبور کر سکتا ہے تو پھر باپ جو ہے وہ کمواری اور بالغہ جو ہے اس کو تو مجبور کر سکتا ہے، لیکن اس سیبہ کو جو چھوٹی ہے جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. یعنی دونوں طرف یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. تو آگے امام صاحب کہتے ہیں ومن قال کل واحد منہما یوجب الاجبار،
اور امام صاحب کہتے ہیں جس نے کہا کہ ہر ایک قسم میں سے اجبار جو ہے وہ واجب ہے، اذن فرادہ، جب وہ اکیلا ہو سے مراد یہ ہے کہ جن علماء اور فقہا نے کل واحد منہما، ان دونوں میں سے یعنی کموارگی کو اور صغر سنی دونوں کو ہی علت بنایا ہے، یوجب الاجبار، انہوں نے جبر کو واجب ان دونوں کی وجہ سے قرار دیا ہے، تو ان کے نزدیک جب اکیلا ہو، جب ایک بھی سبب ہو تو باپ مجبور کر سکتا ہے۔ تو وہ قاعدہ کہتے ہیں تجبر البکر البالغ والثیب غیر البالغ، اور غیر باپ جو ہے وہ مجبور کر سکتا ہے، تجبر البکر البالغہ، باپ جو کمواری ہے اس کو بھی کر سکتا ہے، اور جو سیبہ ہے اس کو بھی باپ کر سکتا ہے۔ والتعلیل الاول تعلیل ابی حنیفہ تھا، جو پہلی علت ہے یا پہلا جو مسئلہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ والثانی تعلیل الشافعی، اور جو دوسری بات ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے۔ والثالث تعلیل مالک، تیسری جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کی ہے۔ والاصول اکثر، اور جو اصول ہیں، جو بنیادیں ہیں وہ زیادہ تر شہادت لتعلیل ابی حنیفہ تھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کی طرف میلان رکھتی ہیں، یعنی جو شرعی اصول ہیں وہ اسی طرف میلان رکھتے ہیں۔ امام صاحب نے یہاں پہ جو راجح بات ہے اس کو ساتھ نقل کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس حوالے سے اس کی طرف میلان ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اس سبق کا خلاصہ۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سیبہ غیر بالغہ کی اجازت کی جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح الموضوع الثانی سے ہی طیبہ کے عقد نکاح میں بول کر رضا ظاہر کرنے کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، اگلے سبق میں جو چیز اہم ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ طیبہ عورت یعنی کمواری سے عورت طیبہ کے حکم میں کیسے داخل ہوتی ہے، کیا اس کے لیے نکاح ضروری ہے یا شبہ نکاح یا ملک یا زنا کی وجہ سے بھی عورت رفع بکارت اس کو ہو جاتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے جو تفصیل امام صاحب نے لکھی ہم اس کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ معنسہ عورت کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔